ایک آدمی نے مجھے کہا، ایک عامل نے مجھے کہا شام تک تیرے ساتھ کچھ ہو جائے گا. کہہ رہا میں ڈر رہا ہوں. میں نے کہا تو ڈر رہا ہے نا اس وجہ سے ہو جائے گا. کہہ رہا پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس عامل کو فون کر، تیرے باپ میں جتنی طاقت اور تیرے پاس جتنے چڑیل بھوت جنات ہیں نا، شام 6 بجے بھیج دے، میں انتظار میں ہوں. وہ پھر بھی ڈر رہا تھا. کہہ رہے یار پھر تو ایسا نہ ہو ڈبل جن آ جائیں. میں نے کہا میں آپ کو لکھ کے دے دوں شام 6 بجے آپ پہ جنات آئیں گے، اگر آپ نے اس عامل کو مضبوط لہجے میں دھمکی نہیں دی. اور میں نے کہا اتنا مضبوط لہجہ ہو کہ عامل سمجھ جائے کہ یہ ڈرامہ نہیں کر رہا. بعض دفعہ ڈر ڈر کے دھمکی دے رہا ہوتا ہے، بھائی اگر تو نے مجھے بھیج دیا نا تو دیکھ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اچھا یار قصوں سے قصے نکلتے ہیں. میں نے 10 سال پہلے یہاں آتے ہی جن چڑیل بھوت کے خلاف بیانات شروع کر دیا، عاملوں کے خلاف نا. وہ واقعہ میں تفصیل سے سنا چکا ہوں، دوبارہ نہیں سناؤں گا. اب لوگ اس ڈیزائن میں اس قسم کے بیانات سننے کے عادی نہیں تھے. مجھے محلے کے بزرگوں نے کہا دیکھیں آپ عاملوں سے کھلی دشمنی لے رہے ہو، کھلے عام ان کو برا بلا کہہ رہے ہو، ایسا نہ ہو یہ جنات آ جائیں. میں نے کہا بھیجے نا، آئے نا، کہاں ہیں؟ تو اب باتیں میرے خلاف کہ بھائی یہ تو اچھا ہمارے مؤذن صاحب بیچارے نیک آدمی، وہ بھی ڈرنے لگے کہ یار مفتی صاحب کہیں مروا ہی نہ دیں ہم کو، کیونکہ گھر ہمارا ساتھ ساتھ ہے نا. ہم یار ڈنگ ابے بھیجو، ابے تعویذ دو، میں اپنی جیب میں رکھتا ہوں، لا دے تعویذ کر. میں یہ بتانے کے لیے لچڑ ہے، کچھ بھی نہیں ان سے ہوتا، یہ صرف بے وقوفوں پہ ان کے زور چلتے ہیں. ایک دن کیا ہوا ہے، رات کے وقت دھماکے شروع ہو گئے نا عجیب قسم کے. پہلے جیسے نلکا نہیں کھل جاتا، حالانکہ نلکا کھولنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آواز آ رہی ہے نلکا کھل چکا ہے، پانی گر رہا ہے زور سے. کہاں سے گر رہا ہے آواز؟ ہم نیچے بیڈ کے نیچے جھانک رہا ہوں، ادھر جھانک رہا ہوں. گھر والے بھی پریشان کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. رات ایسے چھت پہ ہمارے کچھ کمرہ ومرہ نہیں بنا ہوا تھا، تو میں پھر رات کو اکیلا چھت پہ گیا. میں نے دیکھا کہ یار یہ کیا ہے، یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اچانک ایک اینٹ کے ہلنے کی آواز آئی. میرے سامنے نا کوئی اینٹ نہیں ہلی، جیسے کسی نے اینٹ کو زمین پہ دھکا دیا ہے. یہ کہ میں خود پریشانی ہو کیا رہا ہے. اچھا خیر ہم نے اگنور کیا. ہم نے کہا ہو رہا ہوگا ہر چیز، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم نے کہا یہ بھی ایک چیز ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. میں نے کہا تعویذ گنڈے نہیں لوں گا میں، جو بھی ہو. اچھا خیر پھر بار بار یہ شور دھماکے اور ڈھجوں ڈھجوں ایسے دھماکے عجیب کے، جیسے پتھر دیواروں پہ جا کے لگ رہے ہوتے ہیں نا، زور زور سے فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے پتھروں کی، یا چھت پہ پتھر آ کے گر رہے ہوں، اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن پتھر رہی ہیں. میں نے 2:30 بجے مؤذن صاحب کو فون کیا. میں نے آوازیں آ رہی ہیں، انہوں نے کہا بھرپور طریقے سے آ رہی ہیں آواز. کہنے کہ یہ نلکا کھل رہا ہے، حالانکہ نلکا تو نہیں کھلا ہوا، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کھل گیا. تو پھر صبح 4-5 بجے یہ آوازیں بند. ہم نے کہا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے. اگلے دن پھر خاص ٹائم پہ یہ آوازیں شروع. روز گھر والوں کو میں نے بھیج دیا ان کے والدہ کے گھر. میں روزانہ اکیلا یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا اب مؤذن صاحب نے مجھ سے سنا ہوا تھا کہ جو جن سے ڈرتا ہے نا جنات اور زیادہ آتے ہیں. اب ان کا کام دیکھیں. نیچے آئے ٹینکی کے نیچے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں بھائی ہم تم لوگوں سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا واسطہ یہاں سے، اللہ کا واسطہ یہاں سے چلے گا. وہ جن بولے گا کہ ڈرتا نہیں ہے تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے واسطے کیوں دے رہے ہیں. اب پورا اسٹائل تو مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، لیکن تقریباً یہی انداز. بھائی ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں لیکن چلے جاؤ. بھائی جب ڈرتے نہیں ہو تو ہم کیوں جائیں، بھگا کیوں رہے ہو ہم کو؟ جن بھی بولے گا نا. اچھا مجھے نہیں بتا رہے مؤذن صاحب، مجھے تو پھر بعد میں پتا چلا مؤذن صاحب یہ کچھ کر رہے ہیں. میرے خلاف محلے میں باتیں شروع. یار انہوں نے اپنی فنٹر گیری میں نا مؤذن صاحب کو بھی مروا دیا. ان کے گھر میں بھی جنات تھا. ممبر پہ بیٹھ کے اتنی فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی یار، اپنے چکر میں ان کو بھی ایسے کر دیا. یار اب لوگ باتیں کر رہے ہیں، دیکھنا ہم اپنا نارمل لائف. 1 ہفتہ مسلسل یہ دھماکے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ اس کو دیکھنا چاہیے، کوئی شرارت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. یہ میں نے ٹھان لی کہ اس کو میں ٹریس کروں گا یہ ہو کیا رہا ہے. کہا کہ آج میں دیکھتا ہوں جیسی پہلی آواز آئے گی فوراً وہاں جاؤں گا، یہ آواز آئی کہاں سے ہے اور پھر اس کے بعد کہاں سے آ رہی ہے.
تو 2-3 دن سے میں ٹریس کر رہا تھا, پتہ نہیں چلا. ایک دن کیا ہوا کہ مجھے آواز جیسے ہی آئی نا, تو ہمارے گھر کے باہر دیوار میں جو ہے, یعنی مسجد کی طرف دیوار ہے وہ, اس میں مجھے اندازہ ہوا سب سے پہلی آواز گیزر سے شروع ہوئی ہے. کر کے آواز آئی, کہاں سے؟ گیزر. اس کے بعد دھماکے. بس میں نے کہا پکڑ لیا, حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا فالٹ کہاں ہے, کچھ نہ کچھ گیزر میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں سے شروع. حالانکہ میں تو ماہر گیزریات نہیں ہوں, لیکن جب انسان جن چڑیل بھوت پہ نہیں ڈالنا, اس کی کوئی لاجک تلاش کرنی ہے, تو بھائی ہمیں تو جہاں سے سرا ملے گا ہم وہ سرا پکڑیں گے. میں نے کہا یار یہ گیزر سے جنات کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا, اور یہ دھماکوں کی ابتدا گیزر سے ہو رہی ہے, مسئلہ ہے. صبح مؤذن صاحب ملے, میں نے کہا مبارک ہو, میں نے الحمدللہ رات کو جن پکڑ لیا ہے, اور آج رات دوبارہ جن نہیں آئے گا, لیکن اس کی شرط یہ, اس نے کہا گیزر بند کر دینا. جن کو تکلیف ہو رہی ہے گیزر سے, اس کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے, وہ ٹھنڈے ملکوں کا عادی ہے ٹھنڈک میں رہنے, گیزر کی وجہ سے وہ دھماکے کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا جی گیزر بند کر دیا, کوئی دھماکہ نہیں ہوا. اب مجھے نہیں اس کی سائنٹیفک لاجک پتا یہ کیوں, لیکن سرا کہاں سے مل رہا؟ گیزر سے. تو مجھے نہیں پتا یہ دھماکوں کا گیزر سے کیا تعلق. خیر میں نے مسجد کے صدر کو بلایا, میں نے کہا یار انہوں نے پھر چیک کیا, پتا چلا گیزر میں ایئر نکلنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. گیزر کا پانی جب کھولتا ہے تو ایئر بننے کے بعد وہ پائپوں میں جا رہی ہے, اور وہ جا رہی ہے ٹینکی میں. ٹینکی میں بڑے بڑے پتھر ہیں, ٹینکی جو ہے نا وہ ایئر ٹائٹ ہے, اس میں ہوا نکلنے کا راستہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے اندر ایئر بنتی ہے. اور وہ جو اینٹیں ٹینکی کے اندر, ٹینکی صاف ہوئے عرصہ ہو گیا تھا بہت, اس میں اینٹیں پڑی ہوئی تھی, اتنا پریشر گیس کا بن رہا تھا کہ ٹینکی کا ڈھکن اوپر اٹھ کے دھڑام سے نیچے آگے گرتا, اور اندر اینٹیں ہل ہل کے دیواروں پہ لگتی. اب ہمیں اپنی 8ویں کلاس کی سائنس یاد آنا شروع ہو گئی کہ پانی جو ہے نا بہترین کنڈکٹر ہے, ساؤنڈ کے لیے بھی اور کرنٹ کے لیے بھی. وہ پرانے زمانے کی ایکویشن ہمیں یاد آ گئی. تو ہم نے کہا اس کا مطلب ہے اندر جو ساؤنڈ پیدا ہو رہا ہے وہ نلکوں کے ذریعے مؤذن صاحب کے کچن تک پہنچ رہا ہے. بھائی پانی اس ساؤنڈ کو پہنچا رہا ہے نا. بھائی سوئمنگ پول میں آپ بات کرو, اگلے کو بہت تیز سنائی دیتی ہے, اگر وہ بھی اندر ہو پانی کے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے وہاں, اور پتھر, وہ میں نے کہا بھائی اتنے زور زور کے دھماکے, وہ تو شوگر ہے پھٹی نہیں ٹینکی. تو پھر وہ ایئر ویئر نکالی تو وہ دھماکے ختم ہو گئے. تو وہ یہ سنا رہا تھا کہ جب آپ عامل کو فون کریں نا, تو یہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے مؤذن صاحب کا, کہ میں تمہارے جنات سے ڈرتا نہیں ہوں, بھیجنا نہیں, جنات ونات بھیجنا نہیں. تم نے 6 بجے کا وعدہ کیا ہے نا, بھیجنا نہیں, کیونکہ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اس سے سمجھ جائے گا کہ ڈر رہا ہے تبھی تو کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا اس کو بولو عامل کو, اس نے بڑی سخت دھمکی لگا دی تھی کہ اس کو بولو تیرے باپ میں دم ہے نا. ابیوز لینگویج تو استعمال کرنی پڑتی ہے نا. اب یہ تھوڑی کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ نہیں بھیجیے گا. میں نے کہا یہ زمان میں ان کو بولو بھائی تیرے پاس جتنے جنات ہیں, جو تو نے فلیتے پلیتے قبروں سے نکالے ہوئے ہیں, سارے استعمال کر کے 6 بجے بھیج, میں انتظار کر رہا ہوں. اور میں نے کہا ایک پارسل اپنی طرف سے کر دو, اور کیا میں نے جو 7 بجے تیرے لیے چڑیلوں کا انتظام کیا ہوا ہے نا وہ تو افورڈ نہیں کر سکتا. یہ لوگ ڈرتے ہیں جنات سے. میں نے کہا آپ نے تو کوئی چڑیل نہیں کہ وہ ڈر جائے گا اس سے. تو واقعی ایسا ہوا. یہ تو خیر چڑیلوں میں نے اپنی طرف سے لگا دیا. 6 بجے یہ ہوا, اس نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ. میں نے کہا اگر یہ دھمکی نہ لگاتے نا تو کچھ آپ کو ہو جائے. یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا انسان پہ, جو چیز نہیں ہوتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ان خاتون سے گزارش ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو بس سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کریں, اور بس اتنا کافی.